السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ انبیاء اور اس کی آیت نمبر ہے 71. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو جب آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالی نے آگ کو گل گلزار بنا دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کی سازشوں کو ناکام تباہ و برباد کر دیا. اب اس قوم پر حجت پوری ہو گئی, دعوت بھی دی اس کو اور اس کے بعد پریکٹیکلی بھی سمجھایا, تھیوریکل پریکٹیکل دونوں طرح سمجھایا. لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر قوم ابراہیم پر عذاب بھی آیا. کیا آیا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بہرحال قوم ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے. وَنَجَّيْنَاهُ, اور ہم نے اس کو نجات دی. کس کو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. وَلُوطًا, اور لوط علیہ السلام کو. یہ لوط علیہ السلام ہی ایمان لائے. فآمن لہ لوط, ابراہیم علیہ السلام پر. تو لوط علیہ السلام یہ تفاسیر میں ہے کہ یہ بھتیجے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے. اللہ نے ان کو بھی نبوت اور رسالت سے نوازا. اب ابراہیم علیہ السلام, بھتیجے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا, یہ تین افراد نے کیا کیا؟ ہجرت کی. الی الارض, ایسی زمین کی طرف, التی, وہ جو بارکنا, ہم نے برکتیں رکھی ہیں, فیہا, اس میں, للعالمین, جہان والوں کے لیے. بابرکت زمین کا جہاں ذکر آتا ہے اس سے مراد ملک شام ہے. ملک شام میں آج کل تو ایک تو شام, اردن بھی اس کا حصہ تھا, لبنان, اردن, یہ شام, یہ ایک ہی علاقہ تھا. یہ تو بعد میں اس کے ٹکڑے ہو گئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں لگ بھگ شام اور اردن دو صوبے تھے الگ الگ. اس وقت ان کی حیثیت صوبے کی تھی. تو ملک شام کی سرزمین کو برکت والی زمین کہا. کیوں؟ یہ کتنے انبیاء رسول علیہ السلام کا مولد و مسکن و مدفن ہے. کتنے انبیاء رسول علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے, انہوں نے زندگی گزاری اور وہ فوت ہوئے تو دفن بھی اس علاقے میں ہوئے. دوسرا, اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے پہنچے تو اس زمین میں اللہ نے ایسی برکتیں رکھی. زرخیز علاقہ, نہروں اور چشموں والا علاقہ, بہترین علاقہ اس کو قرار دیا. جس برکت والی زمین کو آج یہود نے برباد کر دیا. انہوں نے برباد کر دیا. اللہ ہی ان کو کافی ہے.
امت مسلمہ کے اندر طاقت نہیں ہے. ان کی حیثیت اسی جھاگ کی طرح جس کی پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ مسلمان تعداد میں بہت ہونے کے باوجود ان کی حیثیت پانی پر جھاگ جیسی ہوگی, کہ کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی محبت اور اللہ اکبر موت سے نفرت, حب الدنیا و کراہیت الموت والقتال, یہ ان میں پیدا ہو جائے گی, جس کی وجہ سے کیا ہو گئے میچوں میں لگے ہوئے ہیں. یہودی بمباری کر رہا ہے اور ہمارے میچ نہیں ختم ہوتے, میوزیکل پروگرام نہیں ختم ہوتے, تو پھر کافر نے تو چڑھنا ہے نا سر پہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس برکت والی زمین کی طرح ہم نے ان کو اللہ اکبر کیا کیا, نجات دے کر وہاں پر پہنچا دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے, 3 افراد کا یہ قافلہ عراق سے روانہ ہوا, مصر پہنچا. مصر میں ایک واقعے کے بعد سیدہ حاجرہ سلام علیہ مصر کی شہزادی ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں. وہاں سے یہ روانہ ہوئے, ملک شام پہنچے. الخلیل ہیبرون وہ جگہ آج موجود ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام سیٹل ہوئے. وہاں پر اب 2 بیویاں ہیں. بھتیجے لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی. صدوم اور امورہ کا علاقہ تھا سامنے نشیبی علاقے میں, وعلیکم السلام, جہاں آج بحیرہ مردار ڈیڈ سی موجود ہے. یہاں پر 2 بہترین خوبصورت علاقے تھے صدوم اور امورہ کے نام سے, ایسے جیسے کشمیر کا سرسبز و شاداب علاقہ. تو لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی وہاں لگائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی کہ اللہ میرا وارث ہو. تو سورہ صافات کے اندر ہم پڑھیں گے 23ویں پارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کہ ربی حبلی من الصالحین, 71 نمبر آئے, اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فبشرنا بغلام حلیم, حوصلے والا بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام. کتنی عمر تھی؟ بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی. تو ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا حاجرہ سلام علیہ سے پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام. ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو مکہ مکرمہ چھوڑ کے آئے, جو تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں. اب ایک بیوی اور بیٹا مکہ مکرمہ میں, ایک بیوی اور خود کہاں ملک شام میں, اور یعنی فلسطین کا جو علاقہ تھا, اور بھتیجا لوط علیہ السلام صدوم اور امورہ اس علاقے میں. تو ایک قسم کے یہ 3 دعوتی مرکز تیار ہو گئے. تو 100 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا اسحاق علیہ السلام بن مانگی عطا کیا. اسماعیل علیہ السلام مانگا تھا, رب نے دیا, اور بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا بطور انعام کے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ, اور ہم نے تحفے میں عطا کیا ان کو اسحاق علیہ السلام. یہ سارا سلام علیہ میں سے تھے اسحاق علیہ السلام, حاجرہ سلام علیہ میں سے اسماعیل علیہ السلام, اور سارا سلام علیہ میں سے اسحاق علیہ السلام. وَيَعْقُوبَ, اور یعقوب علیہ السلام نافلہ, یہ ہم نے مزید انعام دیا, ایکسٹرا, اضافی. نفل فرض سے ایکسٹرا ہوتے ہیں نا, تو یہ بطور انعام کے یہ دیا, یعنی پوتا, یعنی اسحاق علیہ السلام بیٹا پیدا ہوا, پھر یہ بڑے ہوئے, جوان ہوئے, پھر ان کی شادی ہوئی, ان سے بیٹا پیدا یعقوب علیہ السلام, تو اللہ نے پوتا بھی دکھا دیا. اب دیکھیں عمر کتنی ہو گئی ہوگی, 100 سال کی عمر میں تو اسحاق علیہ السلام مل رہے ہیں. اب چلو 20 سال میں بھی بیٹا جوان ہو, چلو اس وقت 20 سال میں شادی ہو مثال کے طور پر, ٹھیک ہے جی, تو پھر کیا ہے 120, اور پھر آگے بیٹا ہوا 21 سال, تو وہ ہو گیا. تو اب ادھر ان کا کیا ہو گئی عمر 121 سال, 121 سال کی عمر میں. اب پھر آگے کتنا عرصہ رہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو کتنی بڑی خوشی کی بات تھی کہ پوتا بھی اللہ نے دکھا دیا, یا تو اولاد نہیں تھی, یا 2 بیٹے بھی دے دیے اور اللہ نے پوتا بھی دکھا دیا. تو فرمایا وَكُلًّا, ان سب کو جعلنا بنایا ہم نے صالحین, صالح. ابراہیم علیہ السلام بھی نبی, لوط علیہ السلام بھی نبی, اسحاق علیہ السلام بھی نبی, اسماعیل علیہ السلام بھی نبی, یعقوب علیہ السلام بھی نبی, یوسف علیہ السلام پڑپوتا وہ بھی نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوسف علیہ السلام کا کتنا مقام ہے, خود بھی نبی, باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی. اچھا, یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا, اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ, عبداللہ کے معنوں میں. تو
دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، دادے کا بھائی اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی. کتنا یعنی کہ معزز خاندان میں سے تھے. تو فرمایا ان سب کو ہم نے صالح، ہر نبی صالح ہی ہوتا ہے، ہر رسول صالح ہی ہوتا ہے. اچھا اسماعیل علیہ السلام میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے. عرب جو ہیں یہ ان کی اولاد سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں اور بنی اسماعیل کہلاتے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل تھے ان سے 12 بیٹے پیدا ہوئے جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے. تو بنی اسرائیل وہ ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں. فرمایا وجعلناہم، بنایا ہم نے ان کو ائمۃً، امام، یہدون، راہ دکھانے والا، بامرنا، اپنے حکم سے. جی یہ انبیاء رسول علیہ السلام رب نے فرمایا ہماری طرف سے ان کو اللہ اکبر آرڈر تھا اور یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کی راہ بتاتے تھے. جی جو امام گمراہی کی راہ دکھائے وہ گمراہی کا امام، اور جو ہدایت کی راہ دکھائے وہ ہدایت کا امام. تو امام بھی 2 قسم کے ہیں. جی ایک امام ہدایت اور ایک امام ضلالت، گمراہی والے. تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی الیہم، ان کی طرف. کن کی طرف؟ یہ جو جن کا نام لیا وحی کی، فعل الخیرات، نیکیوں کے کام کرنے کی وحی کی، کہ جو بھی نیکی ہے خیر ہے. خیرات ہمارے یہاں تو صدقہ خیرات اس معنی میں آتا نا. خیر کا معنی اصل کیا ہے؟ بھلائی. کوئی بھی خیر اور بھلائی والی بات، خیرات والی بات. تو فعل الخیرات، جو بھی نیکی کی بات ہے، نیکی ہے، تو وہ صالح عمل کرنا، چونکہ صالح تھے. وَإِقَامَہ، اور قائم کرنا الصلاۃ، نماز کو. ان صالح اعمال میں، خیر والے کاموں میں یہ نماز، یہ کیا ہے؟ یہ مومن و کافر میں فرق ہے. یہ نماز تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود رہی. ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال رہی ہے. وعلیکم السلام. یہ یاد رکھیں تمام انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی تھا. ان میں عقائد میں عقیدہ توحید، رسالت اور قیامت مشترکہ تھا. عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی یہ بھی سب میں مشترکہ تھی. اخلاقیات بھی سب میں مشترکہ تھی. کسی پیغمبر کی شریعت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں تھا، زنا جائز نہیں تھا، چوری ڈکیٹی جائز نہیں تھی، اور حسد، بغض، عداوت، اکبر، ناحق قتل جائز نہیں تھا. تو اخلاقیات بھی سب میں مشترکہ تھی. طریقہ کار عبادات کا مختلف ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں موجود تھیں. تو نماز جو ہے یہ انسان کو، دیکھیں حج کرے گا استطاعت والا زندگی میں 1 دفعہ، روزے آئیں گے رمضان کے سال کے بعد، زکوٰۃ دے گا صاحب نصاب سال کے بعد. امیر غریب مرد عورت کے لیے رہ جاتی ہے نماز. وعلیکم السلام. نماز جو ہے یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. نم آز فارسی کا لفظ ہے. نم آز، نم ناک ہونا، آنکھیں نم ناک، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آز من آنا، نم نماز، ایسی عبادت جس میں آنکھوں میں آنسو آ جائے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ایسی عبادت جس میں آنکھوں میں آنسو آ جائے. تو لفظ عربی میں صلاۃ ہے اور فارسی میں، فارسی کی وجہ سے اردو میں بھی نماز آ گیا. تو نم آز کیا مطلب؟ آنکھوں میں آنسو آ جائے. تو نماز ہی اگر نہیں پڑھتا تو مومن اور کافر میں یہ فرق کر دیتی ہے. نماز دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے بندے کا. اب دیکھیں جتنا بڑا افسر ہے اس سے ملاقات آسان ہے یا مشکل ہے؟ یعنی وزیر اعظم سے ٹائم ملے گا آسانی سے، صدر مملکت سے ٹائم ملے گا آسانی سے. اگر مل بھی جائے بالفرض تو سیلفیاں بنائیں گے، فوٹو شاٹ کریں گے، یعنی فوٹو سیشن کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جی یادگار لمحات تھے، ڈرائنگ روم میں سجائیں گے ان تصویروں کو. لیکن اللہ پوری کائنات کا شہنشاہ اللہ رب العالمین دن میں 5 دفعہ ہمیں ملاقات کا ٹائم دے رہا ہے. اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو؟ پرسنل ٹائم لینا، آؤ تہجد میں آ جاؤ، کھولو اپنے دکھڑے میرے سامنے. تو یہ نماز ہی اگر نہیں پڑھتا تو رب کے ساتھ تعلق اس کا ٹوٹ گیا. جب ٹوٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان اس کو قابو کر لیتا ہے. تو اس نے فرمایا نماز یہ ہر نبی کی شریعت ہے. اب کو کہے گی بس ہم ذکر کر لیتے ہیں، ضربیں لگا لیتے ہیں، ہماری نماز ہو گئی. نماز بذات خود ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. ذکر کا نماز میں بھی اللہ کا ذکر
اس کی تسبیحات ہیں، حمد و ثنا ہے، اس سے مانگا گیا ہے، اللہ کا ہی ذکر ہے نا. تو ذکر وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، یہ ہے طریقہ. تو فرمایا ہم نے وحی کی ان کی طرف نیکیوں کے کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ اور ادا کرنے الزکات، زکات ادا کرنے کی ہم نے ان کو تلقین کی. زکات جو ہے یہ بھی ادا کرنی ہے. نماز اللہ کا حق ہے، زکات اس کے بندوں کا حق ہے. تو نماز اور زکات قرآن میں اکثر جگہ پر دونوں کا اکٹھا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، اقام الصلاۃ وایتاء الزکات، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات، اکثر جگہ اکٹھا ذکر ہے. تو اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بلا فصل بنے، خلیفہ راشد بنے، تو جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تو ان مانی نے زکات کے خلاف اسی وجہ سے انہوں نے کہ جب مومن اور کافر میں فرق نماز ہے، اور نماز اور زکات میں جو اللہ اکبر کتنی جگہ پر قرآن میں اکٹھا اس کا ذکر آیا ہے. تو جس طرح کو نماز کا منکر ہوتا ہے تو زکات کا منکر ہوتا ہے، تو اس کے خلاف بھی جہاد، کیونکہ وہ مومن مسلمان نہیں ہے، اس کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جائے گی. حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، صحابہ روکتے رہے. عمر رضی اللہ عنہ یہ نماز تو پڑھتے ہیں نا، روزہ تو رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے خلاف تلوار. انہوں نے یہی بات کہی کہ نماز اور زکات، اللہ اکبر، یہ دونوں اکٹھے فریضے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، پھر فخلو سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو. باقی معاملات میں پھر اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھے گا. ہاں ظاہری طور پر کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جو حدود کے زمرے میں آتا ہے تو اس کی سزا ملے گی ان کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَقَانُوا، اور وہ تھے لنا ہمارے عابدین، عبادت کرنے والے. اللہ یہ نہیں کہ ہم نبوت رسالت کے مقام تک پہنچ گئے اب ہمارے اوپر عبادت معاف، نا 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 نا. عابدین عبادت کرنے والے تھے، انبیاء رسول ہو کر بھی عبادت کرتے ہیں. جب ان پر معاف نہیں نماز، ان پر معاف نہیں تھی زکات، تو کوئی اور کیسے کہہ سکتا ہے کہ اب ہمارے اوپر نماز معاف ہے؟ ایسا نہیں. ولوطن، اور لوط علیہ السلام، آتیناہو، ہم نے ان کو عطا کی حکمن، حکمت بات کی گہرائی تک پہنچنا، حکمت بات کی گہرائی تک پہنچنا، بصیرت، قوت فیصلہ، فیصلے کی قوت اور صحیح پرفیکٹ فیصلہ، یہ ہم نے عطا کی ان کو. وعلمن، اور علم، کیونکہ علم کے بغیر فیصلہ ہو نہیں سکتا. تو علم، اور علم کون سا ہے؟ علم وحی کا علم اصل علم ہے. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو بچایا، نجات دی، من القریۃ، ایسی بستی سے، التی، وہ جو کانت تھی، تعمل، عمل کرتے، الخبائث، گندے کام کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم اکبر، ایک تو مسافروں کو لوٹتے تھے، راستے میں بیٹھ کر اکبر منکرات، برے کام، آوازیں کسنا، چھیڑخانی کرنا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، یہ کرتے تھے. پھر اس قوم نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا، وہ تھی ہم جنس پرستی، مرد مرد سے منہ کالا کرے. تو اس کو اکثر طور پر لوگ کہتے ہیں لواطت، حالانکہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوط علیہ السلام نے تو اکبر یہ اکبر استغفر اللہ نعوذ باللہ اس کام کا رد کیا ہے، نہ کہ اس پر عمل کیا ہو، استغفر اللہ نعوذ باللہ. تو اس کو کہنا ہے صدومیت، صدوم علاقے کا نام تھا، اور انگلش ڈکشنری میں بھی صدومیت کا مطلب یہی ہے کہ لوط علیہ السلام عمل قوم لوط کہہ سکتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل. اسلام کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے قوم لوط کا عمل کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہوں؟ بیزار ہوں. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ملعون کا لفظ استعمال کیا، یہ لعنتی ہے یہ شخص، اور فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دو، کیونکہ یہ بیماری پھیلائیں گے، ایڈز کی پھیلائیں گے بیماری، دوسروں کو پہنچائیں گے. ان پر بھی زنا والی سزا ان کے اوپر لاگو ہوگی. تو اللہ اچھا، یہ بیوی کے ساتھ بھی یہ عمل جائز نہیں. کوئی کہے کہ نکاح ہے تو نہیں، یہ عمل بیوی کے ساتھ بھی جائز نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو کھیت میں بیج ڈال کر وہاں سے فصل آتی ہے، تو جہاں سے نسل انسانی کی فصل آتی ہے اس جگہ کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر صرف
گندگی کا اخراج ہو، وہ اس کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگائی اس علاقے میں، تو اس علاقے میں انہوں نے بڑا سمجھایا، لوگوں کو دعوت دی، اللہ ہی جانتا ہے کتنا عرصہ تک سمجھایا، لیکن وہ قوم کیا تھی؟ گندے کام کرنے پر تلی ہوئی تھی، پیغمبر کی نصیحت سے انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ انہم، بے شک وہ کانو تھے، قوم سوء، بری، فاسقین، حد سے آگے بڑھی، فسق و فجور کرنے والی ایسی قوم تھی۔ تو اس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹریپ کیا، سورہ ہود میں تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ 3 فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، مہمان کے طور پر آئے، لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جاسوسی کر کے قوم کو بتایا، جو گھر کا سیکٹری غدار بن جائے کتنا بڑا نقصان ہے، ہوم سیکٹری غدار ہو جائے۔ تو لوط علیہ السلام کے گھر کا قوم نے گھیرا ڈالا، لوط علیہ السلام نے منع کیا، بڑی لمبی چوڑی اللہ اکبر نصیحت کی، لیکن قوم جب حملہ آور ہوئی، دیواریں پھلانگنے لگی، تو ان 3 لڑکوں نے جو اصل میں فرشتے تھے، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام سے، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کو ہم تک آنے سے روک رہے ہیں نا، یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، اب آپ ہجرت کر جائیں، اور اس قوم کی تباہی کا آرڈر لے کر ہم آئے ہیں۔ اور اس قوم کو والمؤتفقات بالخاطئہ، اس قوم کو بستی الٹا دی گئی، آج بھی وہ ویرانی اور تباہی بربادی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ، ہم نے اس کو داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہ، بے شک وہ من الصالحین، صالح لوگوں میں سے تھا۔ کون؟ لوط علیہ السلام۔ واللہ علم، بال قرآن نے کہا قیل ادخلوا النار مع الداخلین، جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی دونوں داخل ہو گئے، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی۔ لیکن قرآن میں یہ بھی کہا ہے الطیبات للطیبین وہ اس شریعت میں ہے۔ ونوحن، اور نوح علیہ السلام، اذ نادا، جب انہوں نے آواز دی، من قبل، اس سے پہلے، جب نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول ہیں، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ نوح علیہ السلام کا علاقہ بھی عراق والا تھا، تو انہوں نے دعوت دی، کتنا عرصہ؟ 1 دن 2 دن نہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 1 صدی 2 صدی نہیں، 950 سال، 950 سال دین کی دعوت دی، دن رات ایک کو سمجھایا، مجمع میں سمجھایا، تنہائی میں سمجھایا، دن کو سمجھایا، رات کو سمجھایا، لیکن قوم جیسے دیکھتی نوح علیہ السلام کو، وقت تک شو ثیابہم، چہرے پر کپڑا ڈال لیتی، چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی، بات سننا گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آخر کار انہوں نے اپنے رب کو آواز دی، وہ آواز بھی قرآن میں موجود ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد کر۔ پیغمبر مشکل کو حاجت روا ہو یہ دعا کرتے، مغلوب ہوتے اور نظر ڈال کے تقدیریں بدل دیتے، 950 سال پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچیں اس بات کو۔ لوگ کہتے ہیں کرنٹ لگا کر دل چالو کر دیتے ہیں، یہ فراڈ اس دور کے اندر نہیں تھا۔ یہ اگر ایسی بات ہوتی، ابو جہل قدموں میں گر جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو طالب قدموں میں گر جاتا، ابو لہب قدموں میں گر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، نہیں پڑھا انہوں نے کلمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش بھی تو بڑی تھی۔ نگاہ بدل جاتی ہے، ہاں، اب جو کہا جی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ والے نے، عبد الکریم خاکی نے، اللہ رحمت کرے اس کے اوپر، اس نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی جو تقدیریں، پیغمبر کاٹ دیتے کفر کی پل بھر میں زنجیریں، وہ پل بھر میں زنجیریں کاٹ دیتے۔ بدر کی جنگ کی ضرورت تھی؟ احد کی ضرورت تھی؟ خندق کی ضرورت تھی؟ مکہ فتح کرنے کی ضرورت تھی؟ نظر ڈالتے سارے مسلمان ہو جاتے۔ یہ ادھر ہیں جو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا قرآن کے حافظ بن گئے، بائیں طرف پھیرا قرآن ناظر پڑے ہوئے بن گئے، چوروں کو کتب بنا دیا، آیا تھا چوری کرنے، اور یہ فلموں کی باتیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے آواز دی، کیا ربی انی مغلوبا فانتصر، تو فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لی ان کی دعا۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟
ایک تو ربی انی مغلوبن فانتصر، دوسری دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا گھر زمین پر سالم نہ چھوڑ. کیوں؟ ان کی تو نسلیں پیدا ہوگی تو انہوں نے بھی بگاڑ پیدا کرنا ہے. کیوں یہ دعا کی؟ اس وجہ کیا مایوس ہو گئے تھے؟ نہیں. جب رب نے فرمایا ان میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا تو اللہ جب نہیں لائے گا تو باقی کیوں رکھا ان کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَهْلَهُ فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے ان کو نجات دی. کن کو؟ نوح علیہ السلام کو. وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی. مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی کرب آزمائش سے، مصیبت سے ہم نے ان کو نجات دی. اب اس میں الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، وہ استثناء موجود ہے چونکہ قرآن میں دوسری جگہ پر موجود ہے کہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا وہ رگڑے گئے. بیٹے کا ذکر سورہ ہود میں موجود ہے، بیوی کا ذکر سورہ تحریم میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جو ایمان والے تھے، اس کا مطلب ہے جب کوئی ایمان نہ لائے تو اہل بیت میں سے نکل جاتا ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام نے دعا کی بیٹے کے غرق ہونے کے بعد، اے میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے. لیکن رب نے کیا فرمایا؟ اتنا ہی کہا تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا اور میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، تیرے اہل بیت میں سے ہے نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ہی اچھے نہیں. تو عمل اچھے نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا سید کسی کو سلام شاہ صاحب ہے نہیں جو مرضی کرے، نہ یہ صاحب زادہ، یہ پیر زادہ، یہ مخدوم زادہ ہے جی اللہ اکبر، نانا ایسا کام نہیں ہے. وہاں پر تو کیا دیکھا؟ ایمان کو دیکھا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے اس کی مدد کی، من القوم، ایسی قوم کے مقابلے میں، الذین، وہ جو کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری آیات کو جھٹلایا جس قوم نے. اب اس وقت کو کتاب تو نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو اس آیات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی. اور وحی اللہ اکبر وہ کیا ہے؟ حدیث تھی جو پیغمبر پر نازل ہوئی. تو میں اس لیے کہا کرتا ہوں فرعون کس جرم میں غرق ہوا؟ ابھی تورات کتاب تو نازل نہیں ہوئی تھی، وہ تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ملی. تو فرعون کا جرم کیا تھا عبد المجید صاحب؟ فرعون کا جرم پیغمبر کی حدیث کا انکار تھا. پیغمبر کی بات حدیث ہے نا، تو حدیث رسول کا انکار فرعون کا جرم تھا، جس کی وجہ سے فرعون اور فرعونی غرق ہوئے. تو آخر حدیث حجت ہے تو سزا ملے. یہاں نوح علیہ السلام پر آیات کے نزول کا حکم ہے، اور آیات تو کتاب کی ہوتی ہیں، کتاب تو نازل نہیں ان پر. کتابیں تو 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، فرقان حمید. جس کا مطلب ہے پیغمبر پر جو وحی آئی وہ بھی حدیث، وہ بھی آیات ہیں. تو اس لیے وہ قوم جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہماری آیات تھی جو پیغمبر پر نازل ہوئی، ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان قوم کے مقابلے میں مدد کی اپنے رسول کی. انہم، بے شک، کانو، وہ تھے، قوم، ایسی قوم، سوءن، جو برے کام کرتے تھے، بڑی بدترین قوم تھی. فاغرقناہم، غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین، سارے کے سارے. اور بچے کون؟ نوح علیہ السلام اور کشتی میں جو سوار تھے ایمان والے وہی بچے، باقی سارے غرق ہو گئے. وداؤد، اور داؤد علیہ السلام، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام اللہ اکبر، یہ اب درمیان کے اندر اور بھی نبی ہے. ابراہیم السلام کا تذکرہ آ گیا، یعنی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام آ گئے. تو بنی اسرائیل میں سے تھے داؤد علیہ السلام. یہ سورہ بقرہ کے اندر ان کا دوسرے پارے کے آخر میں ذکر موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام فلسطین پہنچ گئے، بنی اسرائیل پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام تو صحرا سینا کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی، ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. تو یوشع بن نون جو ان کے لگ بھگ نائب تھے لگ بھگ، وہ بنی اسرائیل کو لے کر گئے کہاں؟ ملک فلسطین کے اندر، جہاں پر حکم تھا جہاد کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ان کا کوڈ مارشل کر دیا، ان کو سزا دی، اسی میدان میں تم بھٹکتے رہو گے. لیکن 40 سال تک من و سلوہ ملتا رہا لاکھوں لوگوں کو. اللہ نے روزی روٹی بند نہیں کی، پانی اسی طرح ملتا رہا، اللہ حلوے بٹیرے ملتے رہے، بادل بھی سایہ کر کے چلتا رہا. 40 سال کے بعد وہ جو پرانے مر کھپ گئے، نئی نسل تیار ہوئی صحرا میں، جنگجو، مضبوط عزم و حوصلے والے، انہوں نے آخر کیا جہاد، علاقہ ہو گیا فتح.
فتح ہو گیا. اب یہ 12 قبیلے تھے تو 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے. اب یہ آپس میں بھی لڑتے تھے اور دوسری قومیں بھی ان کے اوپر حملہ آور ہوتی. اب ان سے بچے چھین لیے گئے, ان کو گھروں سے نکال دیا گیا, اور وہ تبرکات والا جو صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سونے کے مرتبان میں من, اللہ اکبر, وہ بھی اس کے اندر موجود تھا. تورات کی اللہ اکبر تختیاں اس کے اندر موجود تھیں. تو یہ تبرکات والا صندوق تابوت سکینہ جسے کہتے ہیں, یہ ان سے وہ چھین کر لے گئے. اب یہ ڈس ہارڈ ہو گئے, کہنے لگے کہ اوہو اب تو ہماری تباہی بربادی ہے. تو وقت کے پیغمبر کے پاس گئے, جا کر کہا اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے کہ بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کے ماتحت سارے 12 قبیلے متحدہ فوج بنا کر کافروں سے لڑیں. تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے ملوکیت تو حرام ہے, کس چیز کا سوال کر رہے ہو. پیغمبر نے یہ بات نہیں کہی, یہ فرمایا کہ جہاد فرض ہو گیا, بادشاہ مقرر ہو گیا, جہاد فرض ہو گیا, پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ جہاد سے انکار کر جاؤ. کہا نانا کیوں انکار کریں گے, بچے چھین لیے گئے, ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا, ہم کیوں نہیں لڑیں گے. اچھا, اللہ نے جناب طالوت کو مقرر کر دیا. طالوت طول سے لمبے قد والے, پورے بنی اسرائیل ان کے سینے تک آتے تھے, اتنا لمبا قد تھا ان کا. علم اور جسم اللہ نے خوب عطا کیا, اور جنگ کے لیے جہاد کے لیے چاہیے بھی علم بھی ہونا چاہیے, اور سپہ سالار جنگجو بھی ہونا چاہیے, جسم بھی ہو, طاقت بھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب طالوت کو مقرر کر دیا بادشاہ, اور ان کے دور کے اندر ان کے دور کے اندر جو ہے نا وہ ان کی لشکر کے اندر یہ چلتے ہیں ہم لڑنے کے لیے. پہلے تو مان نہیں رہے تھے, یہ تو غریب قبیلے کا آدمی ہے, مال ہی نہیں ہے اس کے پاس, بھئی اللہ نے مقرر کر دیا ہے, تم کیا اعتراض کر رہے ہو. اچھا ایک نشانی مقرر کر دی, وہ جو تابوت سکینہ چھین کر لے گئے تھے نا کافر قوم مشرک, تو وہ ان کے دور میں واپس آ جائے گا. وہ واپس آ گیا, فرشتے چھوڑ گئے, تحمل الملائکہ, فرشتے اٹھا کر لے کر آ گئے. تو اب وہ نشانی پکی ہو گئی, اب مجبوراً ماننی پڑ گئی, ان کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا. اچھا, اب ان کے لشکر میں جب روانہ ہوئے, بھائی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, پتہ نہیں کتنے ہزاروں آدمی تیار ہوئے. آگے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تمہیں ایک نہر کے اوپر آزمائے گا. دریا اردن آ گیا, اس میں سے ایک چلو پانی پی لینا ہے, اس سے زیادہ نہیں پینا. اس نے پانی, یہاں آزمائش ہوگی تمہاری کہ تم ڈسپلن میں آتے ہو, کیونکہ فوج میں ڈسپلن ہی نہ ہو تو وہ لڑے گی کیسے, وہ تو بھیڑ ہے, اور بھیڑ کبھی نہیں لڑ سکتی. تو پھر کیا ہے اکبر, چند 313 بدر کے جو تعداد تھی نا, اتنی تقریباً تعداد, انہوں نے اس حکم پہ عمل کیا. باقی سارے پانی گھٹا گھٹ پی کر بیٹھ گئے, کہنے لگے اب ہم سے لڑائی نہیں جاتا. وہ جو ایمان والے تھے نا 313, وہ نکلے, اللہ اکبر, انہوں نے جا کر جالوت کافر بادشاہ, وہ بھی بڑے قد کاٹ تھا, 10 فٹ کا قد تھا اس کا, اور لوہے میں ڈوبا ہوا تھا, لوہے کا آگے سینہ بند, کمر بند لوہے کا, اس کے اندر بس اس کی آنکھیں پیشانی یہی نظر آتی تھی. تو داؤد علیہ السلام یہ جناب طالوت کے لشکر میں سپاہی کی حیثیت سے تھے, اصل میں یہ چروائے تھے. اللہ نے ان کو بڑی قوت عطا کی تھی. یہ تفاسیر میں آتا ہے حکیم صاحب کہ یہ بھیڑیں بکریاں چراتے تھے, اور اگر کوئی بھیڑیا آتا اور ان کے ہتھے چڑھ جاتا, اس کے نچلے جبڑے پر پیر رکھ کے اوپر والا جبڑا چیر کے رکھ دیتے. اللہ نے ایسی قوت عطا کی تھی. لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے. ذل عید, اللہ نے فرمایا میں نے بڑا طاقت والا بنایا. داؤد علیہ السلام تو داؤد علیہ السلام جن کو ڈیوڈ کہا جاتا ہے تو انگلش میں, تو داؤد علیہ السلام اس لشکر میں شامل تھے. انہوں نے کیا کیا اللہ اکبر, غلیل میں پتھر رکھ کر مارا اس کو, جالوت کو, اللہ اکبر, تو اس کی پیشانی میں گھسا اور آر پار ہو گیا, تو وہ مر گیا. جیسے ہی وہ مرا اس کا لشکر ڈسارٹ ہوا پیچھے بعد, اور بنی اسرائیل نے پھر رگڑ کے رکھ دیا. تو جناب طالوت جو تھے وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے, اللہ اکبر. تو جناب طالوت نے داؤد علیہ السلام کو تو بیٹی کا رشتہ بھی دیا اور اپنا ولی عہد بھی بنایا. تو جناب طالوت کی وفات کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے. تو داؤد علیہ السلام اللہ اکبر بادشاہ بنے. انہوں نے پھر جہاد کیا, ارد گرد کے علاقے فتح کیے اور مشرک قوموں کو رگڑا. وہاں فرمایا اللہ سبحانہ نے کہ وہ داؤد اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان السلام, اللہ اکبر, سلیمان السلام کے بیٹے تھے. اللہ نے داؤد السلام کو نبوت بھی دی, رسالت بھی دی,
بادشاہت بھی دی، خلافت بھی دی. خلیفہ کا لفظ بھی ان کے لیے قرآن موجود ہے، بادشاہ کا لفظ بھی موجود ہے، نبی اور رسول بھی تھے. چاروں چیزیں ان میں تھیں. سلیمان علیہ السلام بھی ان کے وارث بنے، ان میں بھی چاروں چیزیں تھیں. نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیفہ بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. بادشاہت حرام ہوتی، اللہ اپنے نبیوں کو بادشاہت نہ دیتا. بات یہ ہے کہ بادشاہ اگر شریعت کے ماتحت ہے تو اس پر شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی. لیکن اگر خلیفہ اور امام اور امیر شریعت کے خلاف کرے، اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر فرمایا سورہ نام میں، اگر وہ بھی شرک کرتے اللہ ان کے عمل برباد کر دیتا. یہ نہیں کہ بادشاہ جو غلط کام کرے وہ ٹھیک ہے نا، بادشاہ اگر شریعت کے ماتحت ہے، جہاں خلافت علی منہاج نبوت ہے وہاں ملوکیت علی منہاج نبوت بھی ہے. ٹھیک ہے جی، ہو نبوت کے ماتحت. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام از جب یحکمان، انہوں نے فیصلہ کیا فی الحرث، ایک کھیتی کے بارے میں. یہاں میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں پھر آیات سمجھ آئیں گے. داؤد علیہ السلام کا دور بادشاہت ہے. ان کے دور بادشاہت میں ایک شخص کے کھیت تھا، انگوروں کا باغ تھا. باغ میں ایک شخص کی بکریاں گھس گئیں رات کے وقت، اور بکریاں گھس گئیں، انہوں نے جا کر وہ سارا کیا کر دیا، کھا گیا سر. اچھا، اب جتنا اس کا نقصان ہوا تھا بکریوں کی قیمت بھی اتنی ہی تھی. اب یہ دونوں مقدمہ لے کر آئے کہ ان کے پاس داؤد علیہ السلام کے پاس. داؤد علیہ السلام فیصلہ کریں اس بارے میں، میرا یہ نقصان ہو گیا ہے، اس کی بکریاں گھس آئی ہیں. اچھا، اسلامی شریعت کے اندر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر رات کے وقت کسی کا جانور گھس کر کسی کے باغ یا کھیت کا نقصان کرتا ہے تو تاوان کس کے اوپر ہے؟ جانور والے پر ہے، جو جانور کا مالک ہے، کیونکہ اس کے ذمہ جانور رات کو باندھ کے رکھنا. کیوں کھلا چھوڑا اس نے؟ ایک منٹ سنو تو صحیح. اور اگر دن کے وقت نقصان ہوتا ہے کسی کھیت یا باغ کا تو وہ باغ والا ذمہ دار ہے. کیوں؟ دن کو جانور نے چرنا ہے، تو اپنی حفاظت کا بندوبست کر. یہ شریعت اسلامیہ میں فیصلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا کھیتی کے بارے میں. اس جب نفشت فی، اس کھیت میں رات کے وقت گھس گئیں، غنم، بکریاں، القومی، اس دوسری قوم کی، یعنی کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت گھس گئیں اس کے کھیت کے اندر. اب وہ ہو گیا نقصان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے کیا اس کا فیصلہ، وَكُنَّا، اور ہیں ہم، لِحُكْمِهِمْ، ان کے اس فیصلے کے شاہدین گواہ کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا. فَفَهَّمْنَاهَا، ہم نے سمجھا دیا اس کا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو. باپ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، یہ قیمت اتنی ہے جتنا نقصان ہوا ہے، بکریوں کی قیمت اتنی ہے، یعنی بکریوں کا حساب لگا وہ بھی اتنی کی، تو یہ بکریاں باغ والے کو دے دو. کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، اس کا نقصان جو ہوا ہے تو اس کا تاوان پورا ہو گیا. لیکن سلیمان علیہ السلام بولے، اب جونیئر ہے نا، باپ سینئر ہے، یہ بھی نبی اور رسول ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک فیصلہ سمجھا دیا. اس کا مطلب ہے داؤد علیہ السلام کا بھی فیصلہ ٹھیک تھا لیکن وہ اجتہادی فیصلہ تھا. سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا اللہ نے وحی کے ذریعے سمجھایا، اور جو وحی ہے وہ ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس میں تو غلطی ہے نہیں. وہ کیا فیصلہ کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا، ابا جی اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بکریوں والا بیچارہ بکریوں سے محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو آپ ایسا کریں بکریاں باغ والے کو دیں، باغ والا ان بکریوں کا چارہ ڈالے گا، گھاس ڈالے گا، اس کے بدلے دودھ پیے گا، اس کے بالوں اون وغیرہ سے فائدہ اٹھائے گا، اور باغ جو ہے وہ دے بکریوں والے کو کہ وہ اس کے اندر محنت کر کے جب انگور اسی طرح پک جائیں، فصل تیار ہو جائے، اس کے بعد وہ اس کو کھیت واپس کر دے، باغ واپس کر دے، اور یہ اس کو بکریاں واپس کر دے. نہ بکریوں والا بکریوں سے معروم رہے گا، اس کا بھی نقصان پورا ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا یہ ہم نے وحی کے ذریعے سلیمان کو سمجھایا. فیصلہ وہ بھی تھا، فیصلہ یہ بھی ہے، لیکن بہتر کیوں کون سا ہے؟ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، جو ہم نے سلیمان سمجھا. وَكُلًّا، فرمایا یہ سب کے سب
داؤد علیہ السلام بھی سلیمان علیہ السلام بھی آتینا ہم نے عطا کی ان کو حکمت بصیرت قوت فیصلہ ہم نے دی تھی وعلما اور علم بھی دیا تھا، لیکن ایک کا فیصلہ اجتہادی تھا اور ایک کا فیصلہ وحی کے ذریعے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ سبحانہ، اب یہ فیصلے حدیث کے اندر ایک اور بھی آتا ہے، ایک عورت، دو عورتیں تھیں، بکریاں بھیڑیں بکریاں چار رہی تھیں، ان کے شیرخوار بچے تھے، ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ عورتیں جس طرح اپنا کام کاج کرتی ہیں کھیتوں میں باغوں میں وہ اپنا کر رہی تھیں، بھیڑیا آیا اور ایک عورت کا شیرخوار بچہ اٹھا کر چلا گیا۔ اب جس کا بچہ اٹھا کر گیا نا، اس نے کہا دوسری کو یہ تیرا اٹھا گیا میرا نہیں اٹھا گیا، اس نے کہا نہیں یہ تیرا اٹھا کر گیا میرا نہیں۔ اب یہ مقدمہ آ گیا داؤد علیہ السلام کے پاس، یہ حدیث کے اندر ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ایک عورت چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، اب بڑی کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، ان کا فیصلہ اس وقت بھی اجتہادی تھا، بڑی کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، اللہ اکبر، لہذا یہ سچی ہوگی۔ وہ کہتی ہے اس کا بیٹا اٹھا کر لے گیا میرا نہیں اٹھا کر لے گیا، تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا بیچا اسی کا ہے۔ اب وہ دوسری بیچاری رو رہی تھی، سلیمان علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام نے کہا بجی ایک فیصلہ میں کرتا ہوں۔ کہ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ہاں جی، یہ بچہ ادھر رکھیں، کلہاڑا منگواؤ، میں اس کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، ایک حصہ وہ لے لے ایک حصہ وہ لے لے۔ جس کا بچہ تھا وہ تڑپ کر بولی اس کو دے دو میں نہیں لیتی، کم از کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ سلمان علیہ السلام نے کہا یہ بچہ اس عورت کا ہے جو چھوٹی ہے، کیونکہ بڑی چپ بیٹھی ہے، اس کا ہوتا تو وہ روتی۔ کیسا فیصلہ تھا؟ انہوں نے کہا لو میں دو حصے کرتا ہوں، ایک اس کو دیتا ہوں ایک اس کو دیتا ہوں۔ اللہ، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بات آ گئی فیصلوں کی۔ عمر رضی اللہ کے دور خلافت میں ایک عورت آئی ان کی خدمت میں، میرا خامن دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو نفل پڑھتا ہے اللہ کی عبادت ہی کرتا ہے نا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، بس اتنے لفظ کا ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، نام میرے ذہن سے بھول گیا، نہیں کچھ اور تھے، وہ کہنے لگے امیر المومنین یہ عورت اپنے خامن کی شکایت کر رہی ہے کہ وہ کیسے، یہ عورت کہہ رہی ہے میرا خامن دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو نفل پڑھتا ہے تو بیوی کا حق کب ادا کرے گا؟ تبلیغی ہوگا نا لگتا ہے، تبلیغی لگتا ہے، دن کو روزہ رات کو نفل، 1000 نفل اکٹھے پڑھتا ہو۔ امیر المومنین نے کہا اچھا بڑا سمجھدار ہے، بات سمجھ گیا۔ عورت نے تو کوئی نہ کہا، کچھ نہیں کہا نا، اتنے سمجھ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ پھر اس کا فیصلہ بھی کر۔ انہوں نے کہا امیر المومنین اس کے خامد کو پابند کریں، چوتھی رات بیوی کے پاس جائے۔ انہوں نے کہا چلو یہ تو سمجھ آئے گا بیوی کے پاس جائے، یہ چوتھی والا فلسفہ کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین اللہ نے قرآن میں 4 بیویوں کی اجازت دی ہے نا، جی تو ایک کا نمبر چوتھی رات ہی آئے گا نا؟ نہیں کچھ اور تھے صحابی، ٹھیک ہے جی، چوتھی کا نمبر جی چوتھی رات ہی آئے گا نا، تو اس لیے چوتھی رات۔ انہوں نے فرمایا اتنا ذہین آدمی، یہ فلاں علاقے غالباً ہیمس کا اس کو جی قاضی جی بنا کر اس کو بھیج دیا۔ اس وقت اس طرح میرٹ پر فیصلے ہوتے تھے، سلیکشن ہوتی تھی ججوں کی۔ یہ عمر رضی اللہ کے دور کے اندر ایک قتل ہوا، ایک لاش پڑی تھی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا قتل کہاں کس نے کیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہو، سال کے بعد اسی جگہ پر جہاں وہ لاش پڑی تھی اسی جگہ پر ایک شیرخوار بچہ پڑا تھا زندہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب پتہ چل جائے گا قاتل کون تھا، کیونکہ جگہ وہی ہے جہاں وہ لاش پڑی تھی، وہیں پر وہ انہوں نے اس بچے کو ایک عورت کے ذمہ لگایا کہ تو اس کی خدمت کر۔ اس بچے سے کوئی عورت ملنے آئے نا تو مجھے خبر دے دی، کوئی عورت اس بچے سے ملنے آئے نا، پیار محبت کرے، اس کو سینے سے لگائے تو مجھے بتانا تم۔ کچھ عرصے بعد ایک عورت آئی، اجنبی عورت آ کر اس سے ملنے لگی۔ اس عورت نے جو کفیل عورت تھی کفالت کرنے والی، اس نے خبر دے دی خلیفہ عبد المسلمین کو، تو انہوں نے اس عورت کو اللہ اکبر گرفتار کر لیا قسم کا۔ انویسٹیگیشن ہوئی، اس کا والد جو تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر ہاں بتا یہ بچہ شیرخوار یہ کس کا ہے؟ اب وہ نہ بتاتی، آخر اس نے بتائی
جب دھمکی دی سزا ملے گی یہ کرے. اس نے پھر راز کھولا. اس نے بات یہ ہے کہ میں گھر میں تھی, میرا خاوند کہیں باہر گیا ہوا تھا, اور ایک عورت ہمارے گھر کام کاج کرتی تھی, اس کی بیٹی تھی جو شکل بیٹیوں والی تھی, تھا لڑکا. اس عورت نے کہا میں جا رہی ہوں پردیس, تو یہ میری بیٹی جو ہے, جو اصل میں لڑکا تھی, یہ بیٹی کئی شکل شبات ہوتے نا, تو یہ میرا بیٹی جو ہے یہ تمہارے گھر رہ جائے, چلو تمہارے گھر کی حفاظت رہے گی, بعد میں آ کر میں چلے. اب ایک رات وہ جو لڑکا تھا جو بیٹی کی شکل میں تھا لڑکا, تو اس نے میرے ساتھ لگ بھگ زیادتی کی, اور زیادتی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میں نے لگ بھگ کوئی چھری وغیرہ کوئی چیز تھی, میں نے اس کو قتل کر دیا. لیکن اس کا جو حمل ٹھہر گیا تھا, میں نے اس کی لاش وہاں چوک میں اس جگہ رکھوا دی. اس لڑکے جو قتل کیا نا, اس کی لاش وہاں رکھوا دی. سال کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو جو اس کا نطفہ تھا, اس بچے کو میں نے وہاں رکھوا دیا. تو یہ ہے اس کی حقیقت. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے ذہانت کے ساتھ قتل کی انویسٹیگیشن کی, یعنی قتل ہو گیا ہے اور اس کا قاتل نہیں مل رہا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں, عمر رضی اللہ کا دور خلافت ہے, اور لڑکے کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے ہیں جی اس کو کوڑے لگانے 80. کیوں بھائی, ایک عورت اور مرد بھی ساتھ ہے. بھائی اس نے اس عورت پر تہمت لگائی ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے, زنا کی تہمت لگائی. اب جو تہمت لگا ہے اس کے اوپر 80 کوڑے سزا بنتی ہے, سزا دینے جا رہے ہیں. وہ لڑکا کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے. اس عورت کے ساتھ جو مرد تھا وہ کہتا ہے یہ میری بہن ہے اور اس کی تو شادی نہیں ہوئی, تو یہ کیسے اس کی ماں بنی, لہٰذا زنا کی تہمت لگا رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرو اس کا, کیونکہ قاضی القضات یہی تھے, جج یہی تھے, چیف جسٹس. علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا سوچ کے, فرمایا میں اس لڑکے کا اس عورت سے نکاح کرتا ہوں. عورت چیخی, کبھی ماں کا بیٹے سے نکاح ہوتا ہے. اب گئی پکڑی, ہاں تو کہتی تھی میری شادی نہیں ہوئی, تو اب کیوں کہہ رہی ہے ماں. جی تو اب اس نے اگلا راز. اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہی ہے, میرا خاوند بڑا امیر کبیر تھا, وہ فوت ہو گیا, اس کی بڑی دولت تھی. اب اگر میں اس کو بیٹا تسلیم کرتی تو میرے بھائی نے مجھے مشورہ دیا تو اس طرح کر کے اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دے, دولت پھر ہم دونوں اکٹھے کھائیں گے پیئیں گے. تو وجہ یہ تھی. تو اس طرح سے اس وقت انویسٹیگیشن ہوتی اور پکڑے جاتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر. یہاں اللہ اکبر کتنے ایسے قتل کے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, سید عمر رضی اللہ عنہ, سید علی رضی اللہ عنہ, یعنی اس انداز کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے, فیصلے اس وقت میرٹ پر ہوتے تھے, اور اس طرح سے چنے جاتے تھے جو الفاظ, وہ بھی افراد وہ بھی میرٹ پر چنے جاتے تھے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ.